سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اسی آیت نمبر 39 کی تفسیر میں ہے، مکہ مکرمہ میں 13 سال تک صبر و ضبط کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کا کوئی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ہر زیادتی پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 40۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑی اقتدار والا ہے۔ اسی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں ہے، اس آیت میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی اور اس کے لیے عبادت گاہیں بنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کام کے لیے خانقاہیں اور کلیسا بنائے گئے، جنہیں عربی میں صومعہ اور بیعہ کہا جاتا ہے۔ صومعہ جس کی جمع صوامع ہے، اور بیعہ جس کی جمع بیعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو عبادت گاہیں بنائیں ان کو صلوات کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ ان آسمانی مذاہب کے مخالف تھے وہ ان عبادت گاہوں کو مٹانے کے در پہ رہے۔ اگر ان کے خلاف جہاد کی اجازت نہ ہوتی تو وہ ان عبادت گاہوں کو مسمار کر ڈالتے۔ آیت نمبر 41۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اسی آیت نمبر 41 کی تفسیر میں ہے، مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان فرما رہی ہے۔ آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہے۔ آیت نمبر 43۔ نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم علیہ السلام۔ آیت نمبر 44۔ اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا علیہ السلام، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈیل دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کچھ ڈیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ آیت نمبر 45۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہے، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے
پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 46، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ آیت نمبر 47، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ کألف سنۃ مما تعدون، یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس آیت نمبر 47 کی تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال کے برابر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی صحیح تشریح تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے متشابہات میں بھی شمار کیا ہے۔ لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے اتنی تشریح کافی ہے کہ کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا یا آخرت میں عذاب آئے گا، تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اور واقعی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا، رہا اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے مطابق متعین ہوگا، اور تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس کے آنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، تو در حقیقت تم جس مدت کو 1000 سال سمجھتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس آیت کی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المعارج میں آئے گی۔ آیت نمبر 48، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہی، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگوں میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 50، پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ آیت نمبر 51، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ آیت نمبر 52، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اسے آیت نمبر 52 کی تفسیر میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سناتے تو شیطان کافروں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا، جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن چونکہ یہ شکوک و شبہات اصل میں بے بنیاد ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور ترجمہ اس طرح بھی ممکن ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جو کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی کنڈت ڈال دی، پھر شیطان جو کنڈت ڈالتا ہے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کسی بات کی تمنا کرتے تھے، مگر شروع میں شیطان اس تمنا کے پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی ان آیتوں کو مزید مستحکم بنا دیتا جن میں انبیاء کرام کی مدد کی بشارت دی گئی تھی۔ البتہ شیطان نے جو رکاوٹ ڈالی تھی وہ کافر لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے
اسے انبیاء کرام کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ آیت نمبر 53، یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ آیت نمبر 54، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائے، اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ آیت نمبر 55، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ آیت نمبر 56، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یحکم بینہم، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ آیت نمبر 57، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 58، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 59، وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ آیت نمبر 60، یہ بات تو طے ہے اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اس آیت نمبر 60 کی تفسیر میں ہے، اوپر آیت نمبر 39 میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے تھے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے ظلم کے جواب میں صبر اور درگزر کے احکام دیے جاتے رہے تھے۔ اب یہاں صرف جنگ ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر قسم کے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، بشرطے کہ وہ اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے لیکن برابر کا بدلہ لینا بھی جائز ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے۔ بلکہ یہاں اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر برابر کا بدلہ لینے کے بعد ظالم دوبارہ زیادتی کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ آیت نمبر 60 کا آخر جو ہے، ان اللہ لعفو غفور، یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 61، یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اسے آیت نمبر 61 کی تفسیر میں ہے، یعنی ایک موسم میں جو دن کا وقت تھا دوسرے موسم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رات بنا دیا، اور ایک موسم میں جو رات کا وقت تھا اسے دوسرے موسم میں دن بنا دیا۔ چاند سورج کی گردش کا یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار مظاہر میں سے یہاں خاص طور پر اس کو شاید اس لیے ذکر کیا گیا ہو کہ یہاں مظلوم کی مدد فرمانے کا ذکر ہے، اور جس طرح رات دن کے اوقات بدلتے رہتے ہیں اسی طرح جو کبھی مظلوم تھا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اسے فتح دلا دیتے ہیں، اور جو ظالم اور بالادست تھا اسے نیچا دکھا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 62، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا۔